میں نے پھر کہہ دیا ثم انت الذی تلیم، پھر تیسرے نمبر پر پھر ان کے مرتبہ مقام کے ساتھ ملنے والے تم ہو؟ فرمایا اللہ والذی یلی یلیہما، میں نہیں، اور نہ ہی ان دونوں کے بعد جو منصب خلافت پر فائز ہوئے وہ بھی درجہ مقام میں ان کے ساتھ متصل نہیں، ان کی برابری کسی سے نہیں ہو سکتی، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جماعت صحابہ کا جو نظریہ علی مرتضیٰ بیان کرنا، اور یہ انہوں نے کب سمجھا تھا؟ فرمایا کہ حضور کی مثال کے بعد ہم کو سمجھ آیا، یوں نہیں فرمایا الذی لا نشک فیہ والحمدللہ، ہمیں اس بارے میں ذرا پر شک ہی نہیں کرتے، اس میں یقین اس بات کا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانہ میں دنیاوی حیات طیبہ میں بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر بھی ہم کہا کرتے تھے حضور کی امت میں سب سے افضل ابوبکر صدیق ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، صحیح بخاری میں اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں۔ تو حضور کے عہد مبارک میں بھی صحابہ کرام اس چیز کا صرف دل میں ہی عقیدہ نہیں رکھے ہوئے تھے، زبان کے ساتھ اس کا برملا اظہار بھی کرتے تھے، بیان بھی کرتے تھے، اور حدیث صحیح میں موجود ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس تک صحابہ کا یہ نظریہ پہنچتا، صحابہ جو آپس میں اس کا تذکرہ کرتے، حضور نے اس پر انکار بھی نہیں فرمایا۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا علی مرتضیٰ، جن کی نسبت یہ کہ حق جدھر علی ادھر حق، پھر علی تو ادھر ہی، علی مرتضیٰ تو یہی فرما رہے ہیں، اور صرف اپنی بات نہیں کر رہے، وہ تو فرما رہے ہیں الذی لا نشک فیہ، ہم جماعت صحابہ کو اس بات میں شک ہے ہی نہیں کہ امت میں سب سے افضل ابوبکر صدیق ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں۔ آپ بتاؤ سنیت کیا ہوگی؟ علی مرتضیٰ جو عقیدہ سارے صحابہ کا بتائیں اور قطعی عقیدہ بتائیں کہ صحابہ کو شک شبہ ہی نہیں ہے اس بارے، جو یقینی عقیدہ صحابہ کا بتائیں، بلا شبہ وہی سنیت ہے، وہی ہدایت ہے، اور اس کے خلاف گمراہی ہے۔ پھر صرف اتنی بات ہی نہیں ہے، ایک بات اور بھی قابل غور، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے برسر منبر ان لوگوں کو ٹوکا ہے، ان لوگوں کے نظریے پر انکار کیا ہے جو آپ کو ساری امت میں افضل سمجھتے، اور میں ایسا نہیں۔ منبر پر وضاحت فرمائی اللہ اکبر۔ حضرت ابو جہیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصل میں یہ صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام مبارکہ قبول اسلام کی ساتھ ان کو نصیب ہوئی، تو ظاہر ہے سال ہر سال جنہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، جو ان کے علوم و معارف کا عالم ہے، وہ ایک آنے والا آخر میں بندہ جو ہے اس کا مقام وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ ساری امت میں افضل ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر حضور کا وصال ہو گیا، تو بعد میں حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ان کی بڑی دوستی، اور آپ کی خدمت میں ہی رہتے تھے، آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ آپ سے عرض کرنے لگے، قلت یا امیر المومنین، بات کی انہوں نے اپنے دل میں رکھی، اعلان تو کیا، انہوں نے وضاحت کرتے تو علی مرتضیٰ ان کو سمجھا دیتے، پہلے ہی سمجھا دیتے، لیکن انہوں نے اس بات کا، اپنے اس دل کی بات کا کہ حضرت علی مرتضیٰ کو سب سے وہ افضل جانتے تھے، تذکرہ کیا حضرت علی مرتضیٰ سے اس وقت جب آپ امیر المومنین تھے، آپ کے زمانہ خلافت میں۔ حضرت ابو جہیفہ کہتے ہیں، قلت یا امیر المومنین انی لم اکن ارا ان احد من المسلمین بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل منک، امیر المومنین میرا یہ گمان نہیں تھا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آل اسلام سے کوئی شخص تم سے بھی افضل ہوگا۔ یہ انہوں نے اپنے دل کی بات ہے، اپنا گمان، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن و حدیث سے میں نے افضلیت کی تھا، انہوں نے کہا انی لم اکن ارا، میں نہیں یہ گمان کرتا تھا کہ آپ سے کوئی افضل بھی ہوگا۔ آپ ارشاد فرمایا، اولا احدثک یا ابا جحیفہ بافضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو حنیفہ میں نہ تجھ کو بتا دوں، میں نہ تجھے بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ میں، ساری امت میں افضل کون ہے؟ قلت بلا، میں نے کیا کیوں نہیں آپ ارشاد فرمائیں؟ فقال ابو بکر، ابو بکر افضل ہے۔ مجھے افضل کہتا ہے، میں نہیں افضل، ساری امت میں میں نہیں افضل، ابو بکر صدیق افضل ہے ساری امت میں۔ پھر فرمایا خود علی مرتضیٰ نے، وہ تو صرف افضل کے حوالے سے ان کا وقت تھا، اس کا انہوں نے علاج کر دیا، ان کو ان کا ذہن صاف کر دیا، حقیقت سمجھا دی۔ پھر علی مرتضیٰ نے کرم فرماتے ہوئے مزید وضاحت فرمائی، فرمایا افلا اخبرک بخیر الناس کان بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، ساری امت سے افضل کی تو حقیقت ہم نے آپ کو بتا دی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان دو ذاتوں کے بعد سب سے افضل کون ہے، میں اس کے بارے میں نہ تجھ کو خبر دے دوں؟ قلت بلا فدیتک، کیوں نہیں، میں آپ پر قربان، آپ بتائیں مجھے۔ فرمایا بالا عمر، فرمایا عمر جو ابو بکر صدیق کے بعد باقی ساری امت سے افضل ہیں۔ اور صرف اتنی ہی بات نہیں، برسر ممبر حضرت علی مرتضیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی مجھے شیخین کریمین سے، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم سے افضل کہے، میں اسے مفتری کی سزا 80 کوڑے ماروں۔ اور یہ صحیح سند سے صاحب صحیح حدیث، حضرت سمید بن غافل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے زمانہ خلافت میں، اور انہوں نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین انی مررت بنفر یذکرون ابا بکر و عمر بغیر الذی ہما له اہل الاسلام۔ فرمایا عرض کرتے ہیں امیر المومنین، ایک جماعت کے پاس میں گزرا ہوں، وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کا ذکر کر رہے تھے، جو اسلام میں ان کا مرتبہ مقام ہے نا، اس سے مختلف انداز میں وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسلام میں جو ان کا درجہ ہے وہ نہیں، اور پھر ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی، لِأَنَّهُ يَرَوْنَ أَنَّكَ تُدْبِرُ لَهُمَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، ان کا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے دل میں اس طرح کا نظریے رکھتے ہیں ان کے بارے میں، اس لیے وہ یہ جرت کر رہے تھے، وَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْتَرِئُوا عَلَى ذَلِكَ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لَكَ، یہ ان کو جرت صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے، ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کا مقام گھٹا کر کے جو بیان کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی رائے، ان کا نظریہ آپ کی سوچ کے مطابق ہے، آپ بھی دل میں ایسے ہی نظریہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا تو پھر سیدنا ابوبکر، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وضاحت فرمائی، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم کی عظمت و شان بیان فرمائی، جو اسلام میں ان کا مرتبہ مقام ہے اس کا بیان فرمایا، اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی، الا وَلَن يَبْلُغَنِي عَنْ أَحَدٍ يُفَضِّلُنِي عَلَيْهِمَا إِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي، یہ کتاب السیر میں شیخ الاسلام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد فزاری کی یہ تصنیف ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ فرمایا خبردار سن لو، کسی شخص کی بابت اگر مجھے یہ بات پہنچی نا کہ وہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق سے اور حضرت فاروق اعظم سے افضل کہتا ہے، تو میں اسے مفتری کی، زنا کی تہمت لگانے والے کی حد ماروں گا، 80 کوڑے ماروں گا۔ زنا کی تہمت لگانے والا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، بڑا جھوٹ ہے، لیکن اتنا بڑا جھوٹ نہیں ہے جو اللہ کریم جل وعلا کی ذات پاک نے جو کچھ اپنے محبوب کو بتایا ہے اس کے خلاف کہہ رہا ہے، رسول اللہ کی حدیثوں کو جھٹلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو غلط کہہ رہا ہے، کہتا ہے علی مرتضیٰ افضل ہے ابوبکر صدیق سے، فاروق اعظم سے، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک نہیں بتایا، اس لیے